وبارك وسلم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم اغفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی ہے. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب وجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہی خوباں شہنشاہ حسین تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جوالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بدہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ صدر مجلس حاضر سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقش بندیہ یعقوبیہ ہیبت پور شریف حضرت صاحبزادہ والا تبار دیگر صاحبزادگان عالی مرتبت علماء کرام حضرات سامعین یاران طریقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسم رحمت ربیع الاول اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہو چکا ہے اور یہ مبارک روز اس موسم نور میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی روایات کے ساتھ اپنی روحانی برکتوں کے ساتھ عشاق کے قلوب کو دلوں کو روحوں کو سیراب کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے. میں اور آپ جولیاں پھیلائے عقیدتیں اور محبتیں لیے خیرات مانگنے آئے ہیں. اللہ اس آستان رحمت کا خیر ہماری جھولیوں میں ڈالے. ہماری نسبتیں ہمارا ربط محبت ہمارا رشتہ الفت اس خانقاہ معلیٰ سے دوسری نسل سے ہے اور وہ تعلق کے خاطر وہ محبت کا رشتہ جو ہمارے والد بزرگوار نے ہمیں دیا. اور ابھی راستے میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ 7-8 سال کی عمر میں میرے والد گرامی مجھے انگلی سے لگا کے یہاں لے کر آئے تھے اور آج اس بات کو 40 برس بیت گئے ہیں. عقیدتوں اور محبتوں کے رنگ پرانے نہیں ہوئے. الفتوں اور پیار کی وہ جوت جو لگائی تھی وہ آج بھی سینے میں موجود ہے اور ہم صاحب عرص کے ساتھ اپنا روحانی انتصاب تعلق کی خاطر باطنی رب
اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس آستان نور سے جو روشنی، جو اجالے اور جو نور و نکہت کے سامان نصیب ہوئے، آج اگر کہیں اس کی برکتیں پہنچ رہی ہیں تو یقیناً صاحب اس سے بہت نہال ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ اللہ ان کی رحمتوں کا سایہ ہمارے سروں پہ اور ہمارے قلوب پہ، ہمارے دلوں پہ باقی رکھے۔ چونکہ موسم رحمت ربیع الاول شروع ہو چکا ہے تو آج کی گفتگو اسی عنوان سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگرچہ حضور کو اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے صدیاں بیت گئی، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار میں، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گلی گلی ان کے نام کا چراغاں ہے، گھر گھر ان کے ذکر کی دھوم ہے۔ میرے امام بولے کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہر طرف انہی کے تذکروں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، انہی کے ذکر کی مہک ہے کہ جو مشام ہستی کو معطر کر رہی ہے۔ اور عشاق اپنے آقا و مولا کا ذکر کر کے اپنے قلوب کی تزکی کا سامان کرتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کو حضور کا ذکر تسکین نہیں دیتا تو وہ اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ وہ کھڑا کہاں ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ میلاد لکھا کہاں ہے؟ میرے پہلو میں مناظر اسلام تشریف فرما ہے۔ جب یہ دلائل کے لہجے میں بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کس طرح ہمارے مسلک کی تائید کرتا ہے اور ہمارے عقیدے پر کس طرح براہین اور دلائل کے انبار موجود ہیں۔ لیکن میں اپنے سادہ لہجے میں کہا کرتا ہوں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ عید ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی بولے میرے ممدوح کی باتیں کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو۔ دل قرار پاتا ہے جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے، اور عشق خود محبوب کو منانے کے ڈھنگ تلاش کر لیتا ہے اور خود دلیلیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ محبت از خود دلیل ہے جو اندر سے پھوٹتی ہے۔ میرے قبلہ عالم ایک جگہ لکھتے ہیں، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براندی، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براندی، پہنچے آپ دریا سرکار یار۔ تھوڑا سا پانی ہو تو اس کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں، کہیں زمین میں جذب نہ ہو جائے، راستہ بدل گیا تو منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لیکن جب طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں پانی آتا ہے تو اس کے لیے صاحب راستے نہیں بنائے جاتے، وہ اپنی راہیں خود تلاش کر لیتا ہے۔ جب محبت سینے میں موجزن ہوتی ہے تو محبوب منانے کے ڈھب اور طریقے اور سلیقے خود ہی آ جایا کرتے ہیں۔ تو شاپ حضور کے ذکر سے اپنے قلوب کو تسکین دیتے ہیں، اور جب موسم میلاد آتا ہے تو پھر طبیعتیں اور مچل جاتی ہیں۔ پھر چاہتا ہے دل کہ شام سویرے ذکر ہی انہی کا ہو، ہر لب پہ باتیں ہی انہی کی ہو، اور ہر زبان پہ نعتیں ہی انہی کی ہوں، اور ان کا تذکرہ کیوں نہ ہو۔ کائنات نے بڑے بڑے مہوش، پری پیکر، زہرہ نگار دیکھے ہوں گے، لیکن جو حسن، جو جمال اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے وہ کسی اور کا مقصود ہی نہیں۔ اور اگر آپ کو مزار سے آتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہو
تو یہ لہجہ آپ کبھی بھول نہیں سکتے کہ ملدا نہیں محمد ورگا تے ساری وچ خدائی، اس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہیں پائی۔ غیر کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ تو یہ رمز پا ہی نہیں سکتا، اس کو تو یہ نور و نکھت اور اجالے اور روشنیاں نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو وہی جانے جو اس مزاج کا شخص ہو۔ یہ نغمہ ہر ساز پہ گایا تو نہیں جاتا، یہ محبت اسلوب ہی الگ ہے، اس کا قرار، اس کا کیف، اس کا حظ ہی الگ ہے۔ لذت ای میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی، جب تک یہ میں پیو گے نہیں، اس کا نشہ تمہیں آئے گا نہیں۔ یہ میاں دیکھنے دکھانے والی کہانی تو ہے ہی نہیں، یہ تو پینے پلانے والا قصہ ہے۔ تو جب محبت کی جوت لگتی ہے، جب سینے میں پیار جگتا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار کوئی میرے محبوب کا ذکر چھیڑے، کوئی وہ بات کرے، وہ تذکرہ چھیڑ دے اور میرے لیے وہ قرار قلب اور تسکین باطن کا سامان بن جائے۔ تو میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو 2 کلمات پڑھے، اس میں میرے رب نے رب ہو کے کہا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ماحول پر جب رات غالب آ جاتی ہے تو اس 2 اوقات کی قسم کی ہے۔ اب اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا، دہا سے مراد کیا ہے اور لیل سے مراد کیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے من جملہ اقوال میں سے ایک قول یہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے اور لیل سے مراد حضور کی خمدار زلفیں ہیں۔ تو گویا ترتیب کلام یوں ہے، محبوب چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم۔ تو میرے رب نے رب ہو کے محبوب کے چہرے کی قسم کی ہے، میرے محبوب کی زلفوں کی قسم کی ہے، اور میرے امام بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کی ہے۔ یار پیار تو کسی سے کیا جاتا ہے، الفت کا رب تو کسی سے قائم ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ اگر محبت کرنے بیٹھے ہیں تو ذرا غور کیجئے کہ جس سے آپ محبت کرنے لگے ہو وہ تو محبوب خدا ہے، وہ تو خدا کا بھی محبوب ہے، اور یہ آپ کا معیار، یہ آپ کی عظمت کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب تو نہیں ہے، جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہو، ہم تو اس سے پیار کرتے ہیں عرش کے کناروں پہ جس کا نام لکھا ہے۔ ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں جس کی محبت مقصود زندگی ہے، جس کی محبت انسان کو انسان بناتی ہے۔ یہ اور محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، وہ کہ اچھے بھلے آدمی تھے، عشق نے پلے چھوڑا کچھ نہیں ہے۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خال کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ وہ کون سی محبت ہے جس میں عزت سادات بھی رخصت ہو جاتی ہے؟ اچھا بھلا انسان اس کے پلے کچھ نہیں رہتا، لیکن جس محبت کی میں بات کر رہا ہوں وہ بلال حبشی کو پستیوں سے اٹھا کے اوج بصریہ کی بلندیوں تک پہنچا۔ میں آپ سے پوچھوں، میں آپ سے سوال کروں، جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو علماء تشریف فرما ہیں، ان کے علاوہ آپ اکثر معذرت کر دیں گے کہ جناب اس دور کے خاقان کا نام ہمیں نہیں آتا۔ ہمارے پاس فرصت ہی کب ہے، دنیا کے امور اتنے ہیں ہمارے کندھوں پہ کہ ہم دور رسالت مآب کے خاقان کا نام یاد رکھتے پھریں، ہمیں نہیں پتا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی اور اس کا حکمران اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجیے، لیکن آپ معذرت کریں کہ جناب ہمیں اس دور کے کیسر کا نام بھی نہیں آتا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس دور میں میرے حضور آئے اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ تو معدود چند کے علاوہ باقی کہیں جناب ہماری معذرت۔ اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ بیٹے بتا میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کر بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ اس دور کے خاقان کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے کیسر کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے کسرا کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ زمانہ ان کے نقوش بھی بھول گیا، قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، لیکن بلال حبشی آج بھی
دلوں میں حرارت بن کے بستا ہے. زندگی ابدی اور سرمدی اس کو نصیب ہو گئی اس لیے کہ وابستگی حضور کے ساتھ آئی, جڑ گئے حضور کے ساتھ. اقبال تڑپ کے بولا, اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دبا. رومی کا نام بھی اس دور کے شہنشاہ کا نام بھی زمانہ نہیں جانتا. تو یہ حضور کے ساتھ محبت کا ربط انسان کو لازوال کرتا ہے. وہ محبت جو اچھے بڑے انسان کو نکمہ کر دیتی ہے. ہم اس محبت کی کہانی چھیڑ کے نہیں بیٹھے, ہم اس محبت کی بات کر رہے ہیں کہ جو انسانوں کو عزت دیتی ہے اور پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے. دنیا کی ساری محبتیں توڑتی, حضور کی محبت آپس میں جوڑتی. دنیا کی محبتیں رقابت کے پیدا کرتی ہیں, حضور کی محبت محبت پیدا کرتی ہے. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں. یہ میرا محبوب ہے, تم نے کیوں دیکھا, لڑائی تک نوبت جا پہنچی, قتل و غارت تک ماجرا جا پہنچتا ہے. یہ محبت رقابت پیدا کرتی ہے, دوریاں پیدا کرتی ہے, لڑائی اور الجھاؤ پیدا کرتی ہے. لیکن حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے. اگر میں حضور سے پیار کرتا ہوں, علماء حضور سے پیار کرتے ہیں, آپ حضور سے پیار کرتے ہیں, تو زمانے کو دہائی دیتے پھرتے ہیں آؤ اس آقا سے آپ بھی پیار کریں. کیونکہ دنیا کی محبت, دنیا کا حسن اتنا محدود ہے کہ صرف ایک کے ذوق نظر کی تسکین کرتا ہے, دوسرا آیا نہیں, لڑائی ہوئی نہیں. لیکن یہ محبت اتنی فراواں ہے کہ سارے رج رج کے سیراب ہوں لیکن حضور کے حسن کا جمال پھر بھی چمکتا ہوا دکھائی. اقبال بولا دل با محبوب حجازی بستائیں, زین جہت با یک دیگر پیوستائیں, چون گلے صد برگ مارا بو یکیس, او کے جانے ای نظاموں او یکیس, مست چشم ساقی بدہاستے, در جہاں مثل مئو می ناستے. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے, ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے. یہ وہ دوستی ہے جو رقابت پیدا نہیں کرتی, جو محبت کی نشأت کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہے. انسانیت جڑتی ہے اور ایک امت کی شکل کے اندر انسانیت سامنے آتی ہے. تو یہ حضور کی محبت کا فیضان ہے. اس لیے ہم یہ درس دیتے ہیں زمانے کو کہ اگر 72-73 گروہوں کے اندر یہ جو تشدد اور افتراق کے بیج بو دیے گئے اور امت فرقہ فرقہ اور ٹکڑا ٹکڑا ہو گئی, اس کا علاج کیا ہے, اس درد کا درمان کیا ہے؟ آؤ حضور کی محبت پہ جمع ہو جاؤ, فرقے ختم ہو جائیں گے. بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, علماء میری تائید کریں گے, اگر ہر شخص مسلک سے بالاتر ہو کے اسلام کی صحیح تعبیر اور اسلام کی صحیح تشریح کے اعتبار سے اپنے مسلک کو سوچے تو ہر شخص کا مسلک عشق رسول ہوگا, محبت رسول ہوگا. اس لیے یہ انسانی فطرت ہے, یہ انسانی طبع کے اندر رکھی گئی ہے حضور کی محبت. تو آج اس امت کی وحدت کی علامت حضور کی محبت ہے, اور اس محبت کی بنیاد پر ہی آپ آپس میں جڑتے ہیں. میرے استاد جھوم کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے, محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے, محبت اصل ہے ان کی, نہ تیری ہے نہ میری ہے. اور وہ محبت اس قدر فراواں کیسے ہوئی؟ حافظ شیرازی نے ایک دن اپنے محبوب سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ زمانے میں جیسا تیرا عاشق میں ہوں ایسا عاشق زمانے میں کوئی نہیں ہے. اور پھر کہا اس لیے کہ جتنا سونا تو ہے اتنا سونا بھی تو کوئی نہیں. کیونکہ محبت کی فراوانی, عشق کا فروغ حسن کی فراوانی کی وجہ سے ہوتا ہے. حسن جتنا فراواں ہو محبت بھی اتنی ہی فراواں ہوتی ہے. حسن جتنا جمال پرور ہو محبت بھی اتنی ہی غالب اور اتنا ہی محبت میں جوش ہوتا ہے. کائنات میں اگر حضرت ابو بکر و عمر, حضرت عثمان غنی اور حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم جیسا زمانے میں کوئی محب نظر نہیں آتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے میں حضور جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں. جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کی, تو میرا رب ہو کر کے میرے حضور کے حسن کے قصیدے بیان کر. بدھا قسم ہے محبوب تیرے رخ زیبا کی, اور قسم ہے شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی. اب آقا کریم کے حسن کا قصیدہ اور عنوان چھیڑے تو یہ ایک الگ مضمون ہے, اور وقت کی تنگ دامانی یقیناً مجھے ملحوظ ہے. میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت آپ کے سامنے رکھ کر کے اس پہ تھوڑی گفتگو کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. یہ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں. سن 110 ہجری میں ان کا وصال.
آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا ہے سن 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا وصال ہوا 110 ہجری میں، تو گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد تک یہ باقاعدہ حیات ہے۔ اب حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سے آتے ہیں، حج کا موسم ہے، ہجوم عاشقہ ہے، یہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور جتنے بھی لوگ تھے ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، اور مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ آج یہاں کوئی بوڑھا بزرگ مل جائے تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قبلہ عالم کو دیکھا ہے، تو ان کی صحبت میں بیٹھ کے کچھ وقت گزارا ہے، تو ہمیں بتائیے ان کی سیرت کے عنوان چھیڑیے، ان کی گفتگو بتائیے، ان کے عشق رسول کی گرمی کی کہانی سنائیے، اور اب تو پھر بھی آپ کو کتنے لوگ مل جائیں گے، لیکن ایک مدت گزرنے کے بعد آپ کو ڈھونڈنے سے کوئی شخص نہیں ملے گا، اور اگر کوئی پرانا شخص جس نے اس جمال کو دیکھا ہو اور جس نے وہ نور صحبتیں پائی ہو، اگر آپ کو مل جائے اور وہ کھڑا ہو کے کہے کہ جناب میں نے ان کو دیکھا ہے، تو پھر اس شاق اور یارانی طریقت تو پروانے کی طرح اس کے گرد جمع ہوں گے۔ اب حضرت ابو طفیل نے کھڑے ہو کے کہا لوگوں، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ ہمارے استاد تھے سر محمد علی ہاشم، اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول کرے، تو وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا۔ استاد محترم بہت کمال کے کاتب بھی تھے، اور اس زمانے میں زمیندار اخبار چھپتا تھا مولانا ظفر علی خان کا، تو وہ باقاعدہ اس میں شاہ صوفیاں لکھا کرتے تھے، تو میں نے فارسی ابتدائی کتب ان سے پڑھی، تو وہ بہت ہی باکمال شخص تھے، لیکن جب بات کبھی ہوتی تو بڑے ناز سے کہتے کہ میں نے اقبال کی صحبت پائی ہے، میں فلاں میں ذوق کی مجلس میں بیٹھا ہوں، اور استاد ذوق نے جو ہے وہ اپنے شاگردوں سے ایک دن کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کرے گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی، زمانہ تم پہ فخر کرے گا۔ اور اقبال کہتا ہے نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کو جس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگرد یہ داغ سخنداں کا، ہمیں ناز ہے کہ ہم دار دہلوی کی صحبت میں بیٹھے رہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جناب میں اقبال کی صحبت پائی ہے، میں فلاں جو ہے وہ استاد سخن کو دیکھا ہے، تو یہ ناز ان کا بنتا ہے۔ اب حضرت ابو طفیل نے کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہے، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو، ان آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگ ہجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے، اور لوگوں نے کیا پوچھا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا حج کا موسم تھا اور ایک شخص مل گیا جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو حج کے موسم میں کوئی عالمانہ وضاحت کا شخص مل جائے تو لوگ اسے حج کے مسائل ہی پوچھتے ہیں، میرا یہ مسئلہ ہو گیا، میرا یہ مسئلہ ہو گیا، تو یہ موقع ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اکثر لوگ زندگی میں پہلی بار گئے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عید کے موقع پہ ہر سال عید کا طریقہ لوگوں کو بتانا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ سال بعد آنے والی عبادت ہے، اور حج تو اکثر لوگوں نے عمر میں پہلی بار کیا ہوتا ہے، تو اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو کوئی عالمانہ وضاحت کا شخص ہو تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں جناب کیسے ہے یہ کیسے ہے۔ اب ایک شخص ملا جس نے حضور کو دیکھا تو انہیں پوچھنا چاہیے تھا نا کہ حضور نے طواف زیارہ کیسے کیا، رمی جمال کا طریقہ کیا تھا، وقوف عرفہ کیسے کیا، حضور نے مزدلفہ کی رات کیسے بسر کی، لیکن کسی نے یہ سوال نہیں کیا۔ حجاج کو ایک ایسا شخص ملا جو دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن انہوں نے حضور سے یہ سوال، حضور کے غلام سے یہ سوال نہیں کیا، بلکہ کہا اچھا تم نے حضور کو دیکھا ہے، بتاؤ حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، آنکھوں میں سرمگی وہ ڈورے کیسے تھے، وہ حضور علیہ السلام کے جمال کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، سنیے اور اپنی روح کو تازگی دیجیے اور اپنے دل کو قرار دیجیے۔ اور میں آپ کو یہ نسخہ بھی بتاؤں، علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور کا وصاف ہو، حضور کا حلیہ نگار ہو، لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے میں محبوب الخلائق بن جاؤں، لوگ مجھ سے پیار کرنے لگ جائیں، تو حضور کے حسن کے قصیدے پڑھو، لوگ تم سے پیار کرنے لگ جائیں، لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو یہ 3 لفظ تو سیکھ لو اور ان 3 لفظوں کو یاد کر لو۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مکسر، 3 لفظوں میں حضور کو حلیہ پہنا۔ ایک تو چٹے رنگ کے تھے، حضور کا رنگ گورا تھا، حضور کا چونے کی طرح سفید رنگ نہیں تھا بلکہ ہلکی سی سرخی لیے ہوئے حضور کا رنگ سفید تھا۔ یہ حضور کے رنگ کا حسن ہے، لیکن انہوں نے ابیض کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ حضور علیہ السلام کے لیے خاندانی طور پہ استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ حضور کے دادا محترم حضور کو لاڈ سے جب پکارتے تھے، جس طرح دادا پوتے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے، تو لاڈ سے جب پکارتے تو یا ابیض کہہ کے پکارتے ہیں، گوری رنگت والے۔ تو وہی لفظ انہی لفظوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا تعارف حضرت ابو طفیل نے کروایا۔ بلکہ حضور کے چچا نے حضور کا جو قصیدہ لکھا، وہ ایک زمانہ آیا کہ ایک قحط پڑ گیا اور لوگ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس گئے کہ آپ آل اسماعیل سے ہیں، آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ کہا تم جمع ہو سین حرم میں بھی آتا ہوں۔ آقا کریم کی عمر 8 سال یا 9 سال تھی۔ آقا کریم کو ساتھ لیا اور آقا کریم کو یوں کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی اور رخ لوگوں کی طرف تھا، اور ایسے ہاتھ اٹھا کے انہوں نے کہا اے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے۔ لوگ ابھی گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم بارش برسنے لگی۔ خیر وقت گزرتا گیا، زمانہ بیت گیا۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو آپ جانتے ہیں کہ قریش نے مخالفت کی۔ شاب ابی طالب میں جس طرح حضور اور حضور کے خاندان کو مشقتیں کاٹنا پڑی، اور یہ کچھ وہاں غلہ بھی نہیں پہنچنے دیتے، روک لیتے، راستے میں خرید لیتے۔ تو اس وقت حضور کے چچا نے ایک حضور کی شان میں قصیدہ لکھا جس میں قریش مکہ کو مخاطب کر کے وہ پرانا یاد واقعہ دلایا اور کہا کہ آج تمہارا رویہ، تمہارا طرز زندگی ہے کہ تم غلہ نہیں پہنچنے دیتے۔ وہ وقت بھول گئے ہو جب بارش نہیں برستی تھی اور قحط پڑ گیا تھا۔ وَأَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہی وہ میری گورے رنگت والا بھتیجا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امڑ کے آئے۔ انہوں نے بھی حضور کے لیے ابیض کا لفظ استعمال کیا، تو کہا ابیض، حضور کا رنگ گورا تھا۔ دوسری بات ملیحا، حضور کا حسن نمکین۔ ایک ہوتا ہے حسن سبی، میٹھا حسن، کوئی دیکھے تو تڑپ جائے، اور ایک ہوتا ہے حسن ملیح، کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا انا املہ واخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے در سمین میں لکھا کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ اور پھر حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ میں کسی کے خواب میں آؤں، آپ میرے خواب میں آئیں، آپ کا ارادہ اور قصد نہیں ہوتا، لیکن آقا کریم جس کو نوازتے ہیں قصداً نوازتے ہیں۔ تیسری بات کہ آقا کریم اگر خواب میں کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے کہ انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے اور میں کسی اور در پہ جانا بھی نہیں۔ آقا جی میں تیرا ہوں کہ خیر منگا در در در، مریل کتا کیوں اخواواں ایڈے بختہ، اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو مجھے، دینے والا ہے سچا، یہ کوئی دیتا بھی تو نہیں نا، اور اگر چند ٹکڑے کوئی جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلائے گا۔ عارف عبد المتین نے یہاں قلم توڑ دیا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا۔ اسی لیے میرے امام نے مشورہ دیا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو ہے رضا عمل گیا۔ وہ کھڑا ہی حضور کے روضے پہ کہتا کہ انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے کسی اور در پہ جانا بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں تشریف لائے، کہا ٹھہر حضور تشریف لا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم جلوہ فراز ہوئے، دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، عطا کرتے فرمایا خذ لے لے۔ کہتے مجھے بھوک کڑاکے کی لگی تھی، میں نے خواب میں کھانی شروع کر دی، ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی،
جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اگر حضور عطا کرے تو حقیقت میں عطا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور حضور سے یہی سوال کیا کہ آپ نے کہا انا املہ واقعی یوسف اسبر، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے۔ وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی اور یہاں مظاہر کو ایسا واقعہ نہیں آیا، جبکہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ تو آقا کریم نے جو جواب دیا خواب میں وہ شیخ نے در سلیم میں لکھا۔ آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب دیکھے۔ وہ قتیل شفائی نے کہا تھا نا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا۔ تو کہتا ہے میری آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے۔ تو کہا میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے غیرت محبت کی وجہ سے پوشیدہ رکھا گیا۔ حضور کا حسن ظاہر نہیں ہوا، 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ رکھے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حضور کے جلووں کی تاب لا سکے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس دیکھنے کا ایک ڈھنگ آ گیا تھا، ایک سلیقہ آ گیا تھا، ایک طریقہ آ گیا تھا۔ وہ کیا؟ فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَنْوَارِهِ فَوَدَعْتُ كَفِّي عَلَىٰ عَيْنِي خَوْفًا مِّن ذِهَابِ بَصَرِي۔ کہا جب میں حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تھا تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا، حضور کے جلووں کی چمک سے کہیں آنکھوں کی بینائی نہ جاتی ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اور حسان بن ثابت آپ جانتے ہیں شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور حسن بھی چھپا ہوا اور دیکھنے والا بھی شاعر، اور پھر بھی انگلیاں رکھ کے دیکھے۔ اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی محمد حضرات ذوالفقار بیان سن کر اگر دل میں سوز و گداز اور عشق رسول کا اضافہ ہوا ہے تو میرے والدین اور سرکار کی ساری امت کی بخشش کی دعا کرنا، اور آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف کے بزرگوں کی تقریریں اور نعت یا کلام اور سالانہ عرص پاک کا مکمل پروگرام دیکھنے کے لیے اور علماء اہل سنت کی تقریریں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الیعقوب ساؤنڈ کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے ملے اور آپ دیکھتے رہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ خدا حافظ، شکریہ، السلام علیکم۔